عید کرتے ہیں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، قدر الرجل علی قدر ہمتہ۔ عزیزان محترم، حسب دستور سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار ہی ہماری زندگی کا محصل و ماوا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کسی چیز کو کماتا ہے، انسان کی کوئی پونجی ہے، انسان کا کوئی سرمایہ ہے، تو وہ ہے جتنا وہ تقوی پروردگار کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ زندگی کی ساری چیزیں انسان کا ساتھ چھوڑ کے جانے والی ہیں، حتیٰ کہ جسم بھی، اولاد، مال، سب کچھ۔ لیکن جو چیز انسان کی شخصیت بناتی ہے، وہ انسان کے ساتھ رہ کے دنیا و آخرت دونوں میں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ ہے تقوی پروردگار۔ لہٰذا انسان کی اصل پونجی تقوی پروردگار ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت کہ مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام متقی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ ہم ہر ہفتے مولا کے خطبے میں سے ایک جملہ پیش کرتے ہیں، آج بھی ایک پوائنٹ۔ مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھنے میں بیمار لگتے ہیں۔ دیکھنے والا تصور کرتا ہے کہ یہ بیمار، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ اور ان کی باتوں کو سن کر دیکھنے والا کہتا ہے کہ ان کے عقلوں میں فطور ہے، یعنی عقل کچھ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے یہ متقی زمانے کی جو رسم و رواج ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ زمانہ سوچتا ہے کہ ہم کو کامیابی چاہیے، جیسے ہی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، پرفیکٹ کام کے لیے پرفیکٹ راستہ بھی چاہیے۔ صحیح راستے پہ چلو، بھلے ہی اپنے حساب سے تم نتیجے تک نہ پہنچ پاؤ۔ یہ اپنے حساب کی ہم نے قید لگائی ہے، کیونکہ خدا کے حساب سے اگر انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے تو حتماً صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے۔ جب یہ فرق پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ عام لوگ متقی کو بیوقوف تصور کرتے ہیں۔ بیوقوف لوگ ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، بیکورڈ ہیں، زمانے کے حالات ان کو نہیں معلوم، عقل نہیں ہے ان کے پاس، چالاکی نہیں ہے ان کے پاس۔ عقل ہے ہی وہی، ہم نے بارہا آپ کے سامنے عقل کی تعریف کی مولا کی زبانی، کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند متعال کی عبادت کی جائے اور جنتوں کو حاصل کیا جائے۔ مولا نے عقل کی تعریف کی۔ لہٰذا کبھی انسان یہ مت سوچے، کبھی بھی کوئی بھی بات ہوئی، کوئی مقصد حاصل کرنا ہوا، انسان کو مثلا دولت مند بننا ہے تو سب کا خواب ہے، اور اچھا بھی ہے، برا بھی نہیں ہے، جائز، خدا نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اس دولت مند بننے کے لیے کبھی انسان حرام کام کو انجام دے دیتا ہے، کبھی غلط طریقے سے دولت کو حاصل کر لیتا ہے، کبھی غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، کبھی غلط باتوں کو اپنا لیتا ہے۔ کیا کریں صاحب، مولانا مجبوری ہے، رزق نہیں ہے، ارے 2 پیسے کم ملیں گے، حلال راستہ تلاش کیجیے۔ دیکھیے بیوقوفی کی بات ہے۔ وہاں مثلا ہم کو پر ڈے 10,000 مل رہا ہے، یہاں 1,000 مل رہا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں صاحب 9,000 کا نقصان کیجیے آپ۔ یہ 9,000 کا نقصان نہیں ہے، اس 10,000 میں جو آپ نے 9,000 ایکسٹرا لیے ہیں، اضافی لیے ہیں، اس میں اپنا دین بیچا ہے۔ کیا ہمارے دین کی اتنی ہی ویلیو ہے؟ کیا ہمارے دین کی اتنی ہی قیمت ہے؟ لیکن چونکہ اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بیوقوفی کی نہیں، اصل یہی عقل مندی کی بات ہے۔ خداوند متعال کے ہاں ہر انسان کا رزق تقسیم کر دیا گیا، نہ اس کو کوئی کم کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بڑھا سکتا ہے۔ صرف انسان کو اتنا کرنا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ محنت کرنی ہے، بغیر محنت نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ رکھا ہوا اس جگہ پہ، جب تک وہاں جائیے گا نہیں، ملے گا نہیں۔ محنت کرنی ہے انسان کو۔ اب انسان بلا وجہ رزق کے لیے، موت سے بچنے کے لیے کبھی چال فریب کرتا ہے، کبھی دھوکے بازی کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ۔ مسائل نہیں، مشکلات ہیں۔ یہ وہ مشکلات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انسان تقوی کو چھوڑ دیتا ہے۔
تقوی کو فراموش کر دیتا ہے۔ پھر جو انسان دعوت دیتا ہے کہتا ہے یہ بیوقوفی کی بات ہے، نہیں پہچانی، کبھی بھی علم کے ساتھ بیوقوفی کی بات نہیں ہے۔ روایتوں پہ تو ہم کو یقین ہے نا، روایتوں میں یہی تو ہے، علم و عقل کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، علم، عقل، حیا، یہ تین ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ علم اسلام کی بنیاد پر بیوقوفی کی باتیں ہوں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جسم کے حساب سے بھی یہ دیکھنے میں مریض لگتے ہیں، اور عقل کے حساب سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے، جبکہ نہ ان کا جسم مریض ہے اور نہ ہی ان کی عقلوں میں فطور ہے، بلکہ یہ تقوی پروردگار کے ساتھ ہیں اور یہ اپنے خدا کی اطاعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ہمیشہ کی طرح مولا کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ، اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے ہم نے ایک ایسے کلمے کو شروع کیا تھا جس کے 4 پوائنٹس تھے، جس میں مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے ہمت کے برابر ہوتی ہے، جتنی انسان میں ہمت ہے اتنی اس کی قدر و قیمت ہے۔ انسان کی صداقت اس کی مردانگی کے اعتبار سے ہوتی ہے، جتنی انسان میں مردانگی ہے اتنی ہی اس میں صداقت پائی جائے گی۔ اور انسان کی شجاعت کا پیمانہ و خودداری، انسان شجاعت کا پیمانہ اور خودداری ہے کہ عفت کا پیمانہ غیرت و حیا۔ شجاعت کا پیمانہ اگر دیکھنا ہے تو خودداری دیکھیے، یہ ہے، اور عفت کا پیمانہ دیکھنا ہے تو غیرت و حیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ چاروں باتیں ایک دن میں نہیں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ جو ہم نے پہلے ہفتے بات شروع کی تھی کچھ باتیں رہ بھی گئی تھیں اور کچھ لوگوں کے سوالات آئے تھے، اگرچہ بہت زیادہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بہرحال باتیں آئی تھیں، لہٰذا آپ کے ذہن کے ڈاؤٹس ہیں اور ہماری ذمہ داری کہ ان کو ہم کلیئر کریں، چونکہ یہ بات عمومی ہے لہٰذا عمومی جگہ پہ اس کو کلیئر کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ دیکھیں ہمت کہتے کس کو ہیں؟ ہمت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو آگے کی طرف لے جائے، ہمت اسے کہتے ہیں جو انسان کو، طاقت سب کے پاس ہے، طاقت سب کے پاس ہے۔ آج دنیا میں ہونے والے مظالم کے خلاف ہر انسان بول سکتا ہے، ہر ملک بول سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب کے پاس طاقت ہے، سب کے پاس پاور ہے، لیکن بولتا وہ جس کے پاس ہمت ہے، جس کے پاس ہمت نہیں وہ نہیں بولتا ہے، ہمت کی چیز ہے۔ آج مثلا یہاں پہ آپ لوگ جمعے کے لیے آئیں تو جو نہیں آئے کیا نہیں آ سکتے تھے؟ خدا نے مجبور بنایا ہے، اگر ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی تو خدا ان پہ واجب ہی نہیں کرتا، خدا نے کوئی ایسی چیز انسان پہ واجب ہی نہیں کی ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر، طاقت میں ہے، ہمت نہیں کر پائے، وہ یہ نہیں سوچ پائے کہ ہم کس چیز کو چھوڑ کے کس چیز کو اپنائیں، فیصلہ نہیں کر پائے، ہمت نہیں تھی۔ مال خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی مال خرچ کر سکتا ہے راہ خدا میں، لیکن وہ خرچ کرتا ہے جس کے پاس ہمت ہوتی ہے، جس کے پاس دل ہوتا ہے، یہ ہر چیز ہر جگہ ہمت ہے۔ بعض اوقات بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، انسان منفی سوچ رکھتا ہے، کوئی بات یار اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے، یہ مشکل وہ مشکل، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نگیٹو پوائنٹس دیکھتا ہے، اس کام کو کرنے میں یہ مشکل پیش آئے گی، یہ مشکل پیش آئے گی، یہ مشکل پیش آئے گی، یہ مشکلات اس کو اتنا نروس کر دیتی ہیں کہ ہمت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اب بعض لوگوں کی فکر ایسی ہوتی ہے کہ جن کی پازیٹیو فکر ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے، مشکلات تو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اگر آج انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو کون ایسا انسان ہے جو بغیر مشکلات کی زندگی گزارتا ہے، ایک سمپل زندگی کے لیے؟ کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے؟ انسان کی مردانگی ہی اسی میں ہے کہ وہ مشکلات سے ٹکرا کے اپنے مقصدوں تک پہنچے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسول نے کتنی مشکلات برداشت کی، سوچیے۔ یہ ایک کلمہ ہے، بہت چھوٹی سی، نعوذ باللہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ بہت ایسے ہیچ نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اس کلمے سے انسان بن گیا، انسان کو اپنی قدر و ویلو معلوم ہو گئی، لیکن اس کے لیے کتنی مشکلات، قتل کی سازش، کوڑے کا پھینکنا، کانٹے کا بچھایا جانا، اینٹوں کا پھینکا جانا، جنگوں پہ جنگیں، مسلمانوں کا قتل ہو جانا، مسلمانوں کا بھوکا رہنا، فاقہ کرنا، کھانے کے لیے ایک ٹائم میں آدھے کھجور کا ہونا، شیب ابو طالب میں جانا، ہجرت کا کرنا، یہ سارے مسائل ہیں کہ نہیں؟ تاریخ اسلام آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ دیکھیے، پہچانیے۔ تو اگر رسول پہلے ہی کہہ دیتا کہ پالنے والے ان مشکلات میں نہیں ہو سکتا ہے، مشکل ہے، ایک اعلان غدیر کے لیے جہاں خدا خود محسوس کر رہا ہے، اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، مشکلات تھیں کہ نہیں تھیں؟ خدا خود اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ مشکلات ہیں۔ اگر رسول یہ سوچتے کہ مشکلات ہوگی اور یہ مسئلہ، تو کبھی اعلان غدیر ہوتے ہی نہیں۔
لیکن آپ دیکھیے رسول اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا تو رسول کے غدیر پہ ختم نہیں ہوا، رسول کے زندگی کے آخری لمحے تک یہ سلسلہ باقی رہا، اور اگر رسول کو کاغذ و قلم مل جاتا تو لکھ کے جاتے اس چیز کو، ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری ہمت اگر اسلامی ہمت ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے علی میں کیسی ہمت تھی اور ہمارے رسول میں کیسی ہمت تھی، اور اگر زمانے کو دیکھنا ہے کہ یہ مشکل نہیں ہو سکتا، وہ مشکل نہیں ہو سکتا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمت بھی نہیں ہوگی، نگیٹو فکر ہوگی اور انسان کسی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا پازیٹیو فکر ہونی چاہیے، کبھی بھی انسان یہ مت سوچے۔ دیکھیں ایک چیز یہ عقل مندی ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے تو کام کرنے سے پہلے اس کے مثبت و منفی یا پازیٹیو و نگیٹیو دونوں پوائنٹس دیکھ لے، کہاں کہاں پہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ مشکلات سے آنکھ بند کر کے کام نہیں ہوتا ہے، مشکلات کو پہچان کے کام ہوتا ہے، لیکن مشکلات سے نروس نہیں ہونا چاہیے، مشکلات سے نپٹنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ آنکھ بند ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان مشکلات کی بنیاد پہ بیٹھ جائے، نہیں، مشکلات کو دیکھے، پہچانے، معلوم کرے کہاں کہاں مشکلات ہیں، ان سے نپٹنے کا راستہ ڈھونڈے، اس کے بعد آگے بڑھے، انشاءاللہ مقصد تک پہنچے گا۔ مشکلات ہوں گی، کسی کوئی ایسا نہیں اس کے ساتھ مشکلات نہیں ہوتی۔ آئیے جس چیز کی طرف ہم نے آپ کو اشارہ کیا، واقعی آج زمانے میں بہت یہ چیز مشکل بھی بن چکی ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے گفتگو کے بیچ میں اشارہ کیا تھا داڑھی کے لیے، اس کے لیے بھی ہمت چاہیے نا۔ آج واقعی مسلمان کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، داڑھی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے بعض موقعوں پہ ایسے سوال کیے، اور یہ واقعی بہت اہم چیز ہے۔ بعض اوقات ہمارے افراد، ہمارے جوان دینداری کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ صحیح بات نہیں معلوم ہوتی ہے لہٰذا وہ غلط کر بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری خواتین حجاب کرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ حجاب کا مطلب صرف سر کو ڈھک لینا ہے، باقی مثلاً آستینیں نہیں ہیں، ہاتھ کھلا ہوا ہے، کپڑا ایک دم ٹائٹ ہے، سمجھتی ہیں کہ حجاب ہو گیا۔ نہیں جانتی ہو بیچاری، بتانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو جو معلوم ہے، البتہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ معلوم کریں، پرفیکٹ صحیح چیز معلوم کریں، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بتائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کریں، لیکن چونکہ نہیں معلوم ہے لہٰذا چاہ کے بھی وہ نہیں کر پا رہی۔ ایسے مسائل سامنے آئے۔ اسی طریقے سے داڑھی کو لے کے ایک صاحب کا یہ سوال آیا ہمارے پاس کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ داڑھی کو پہلی مرتبہ مونڈنا حرام ہے، پھر تو داڑھی مونڈی ہوئی ہے، پھر اگر انسان روز بلیڈ پھیر لیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ یہ کسی نے ہم سے سوال کیا۔ آیت اللہ سیستانی کی کتاب ہے جدید مسائل، اس سے ہم نے یہ مسئلہ نکالا ہے، مسئلہ نمبر 479، ریفرنس ہے، آپ جا کے اس کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، دیکھیے گا انشاءاللہ تاکہ بات اور مطمئن ہو جائیں۔ 479، اگر کوئی آدمی حرام کام کرے اور پہلے دن، یہ سوال کیا گیا ان سے، اگر کوئی آدمی حرام کام کرے اور پہلے دن بلیڈ سے اپنی داڑھی منڈوا لے تو کیا دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اس طرح بلیڈ پھیرنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی بلیڈ پھیرنا ترک کر دیا، کیا مطلب؟ یعنی داڑھی رکھی جائے۔ ایک چیز اس مسئلے میں اور ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم، یہ معلوم اس لیے بھی شاید نہیں ہے کیونکہ مسئلے کی تبدیلی کی وجہ سے۔ پہلے کے بعض مراجع میں جائز تھا کہ اگر انسان نے صرف ٹھڈی کی حد تک داڑھی رکھ لی ہے، جسے فرینچ کٹ اور الگ الگ نام ہے، تو ٹھیک ہے، کافی ہے، باقی کا مونڈنا جائز ہے، لیکن نہیں، آغا سیستانی کا فتویٰ بدل چکا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں، صرف مسئلہ نہ جاننے کی بنیاد پہ، ایسا نہ ہو کہ وہ چاہ کے بھی اس کام کو نہ کرے، ورنہ کسی کی زبردستی تو انسان نہیں کر سکتا۔ کسی نے سوال کیا داڑھی کی مقدار کے سلسلے میں، کیا ٹھڈی تھوڑی جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر کی داڑھی رکھ کے اور رخسار پہ سے منڈوانا جائز ہے؟ یعنی اتنی رکھ کے، اور یہاں پہ رخسار کہتے ہیں انسان کے کلے کو، اس پہ منڈوانا جائز ہے اتنی داڑھی رکھ کے؟ کسی نے سوال کیا۔ یہ مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 481، اس سے پہلے کا تھا 479 اور یہ ہے 481، اور اس کے بیچ میں 480 بھی، وہ بھی داڑھی سے متعلق ہے، جا کے دیکھیے گا، وہ بھی داڑھی سے ریلیٹڈ ہے۔ وہاں پہ کسی نے پوچھا ہے کہ یورپ میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ اس طرح کا تعصب کرتی ہیں کہ داڑھی والوں کو سروس نہیں دیتی، تو کیا ایسی صورت میں داڑھی مونڈنا جائز ہے سروس کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، سروس کے لیے بھی داڑھی مونڈنا جائز نہیں ہے۔ یعنی انسان اس بہانے کو نہیں بنا سکتا ہے کہ اس بہانے کی بیس پہ ہم داڑھی ذریعہ معاش نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں، انسان بھوکا نہیں مرے گا، ہم نے کہا نہیں، رزق کا دینے والا خدا ہے، خدا نے رزق طے کیا ہے، وہ دے گا،
انسان کوشش کرے, ڈھونڈے, ہو سکتا ہے مشکلات ہو, پریشانیاں ہوں, ہمت والی بات ہونی چاہیے. اگر انسان کے اندر ہمت ہے, انسان پازیٹیو فکر رکھتا ہے, تو انسان وہاں تک پہنچ جائے گا. بھلے ہی انسان کو تھوڑی مشکل ہوگی, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن انسان اپنے اس مقام تک حتماً پہنچے گا. یہ جو مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے, کیا ٹھڈی کے اوپر انسان داڑھی رکھ کے باقی جگہوں کو مون سکتا ہے؟ مسئلہ نمبر 481. جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جس داڑھی کا بطور احتیاط منڈوانا حرام ہے وہ دونوں جبڑوں کے اوپر اگے ہوئے بالوں کو شامل ہے. جبڑا کہتے ہیں اس کو, یہ چیز جبڑا ہے, ادھر بھی دکھا دیں, یہ چیز جبڑا ہے. جبڑے کے اوپر جو بال ہیں یہ سب جبڑا ہے. جبڑے کے اوپر جو بال ہیں یہ بھی شامل ہیں, صرف ٹھڈی داڑھی نہیں ہے. ٹھڈی کے اوپر جو بال, جو جبڑے کے اوپر بال ہیں وہ بھی داڑھی میں شمار ہیں. پھر اس کے بعد رخسار, رخسار کہتے ہیں یہ انسان کے جو گال ہوتے ہیں, رخسار. رخسار پہ ابھری ہوئی جگہ, جو رخسار کے اوپر ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے, یہ چیز ابھری ہوئی ہے نا, رخسار کے اوپر جو ابھری ہوئی جگہ ہے اس کے بالوں کا صاف کرنا حرام نہیں. یعنی اس جگہ پہ بالوں کا صاف کرنا, جو یہ ابھری ہوئی جگہ ہے اس کو صاف کرنا حرام نہیں, لیکن جو جبڑا ہے اس کو انسان صاف نہیں کر سکتا ہے. اگر صاف کر رہا ہے تو پھر وہ شرعاً حرام کام کر رہا ہے. یہ وہ حرام کام ہے کہ جس کو انسان تقریباً روز کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ انسان روز خداوند متعال سے اعلان بغاوت کرتا ہے. اور کریں آپ, روایتوں میں ہے نا کہ جب گناہ کے تکرار ہوتے ہیں تو انسان کا دل مر جاتا ہے اور پھر گناہ کو احساس نہیں کرتا ہے. اگر انسان روز شیو کرتا ہے تو اس طرف سے انسان کا دل مر جاتا ہے, پھر انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا. اس سلسلے میں جب ہم نے سوچا کہ ساری باتیں پیش ہوں تو ایک دو روایت بھی ہم لائیں تاکہ آپ کے سامنے پیش کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, اور ظاہراً من لا یسأل الفقیہ میں ہے دونوں روایتیں, دونوں روایتیں رسول سے ہیں. پہلی میں آپ فرماتے ہیں کہ مجوسی اپنی داڑھی کو مونڈتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے, اور ہم لوگ داڑھی بڑھاتے ہیں اور مونچھیں نہیں بڑھنے دیتے. یہ رسول کا قول ہے اور رسول نے فرق بتایا. مجوسی داڑھی مونڈتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے, اور ہم لوگ داڑھی بڑھاتے ہیں مونچھوں کو نہیں بڑھاتے. دیکھیں مونچھوں کے لیے بھی ہے کہ مونچھیں زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. ایک زمانے میں تھا اور ابھی بھی لوگ دکھتے ہیں. ایک زمانے میں بہت زیادہ فیشن تھا کہ بڑی بڑی مونچھیں, ہونٹ بھی نہیں دکھتا تھا انسان کا, اتنی بڑی مونچھیں ہوتی تھیں. نہیں, اسلام نے منع کیا, اتنی بڑی مونچھیں نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں اتنی بڑی مونچھیں منع کیا گیا. اس پہ روایت ہے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی مونچھیں, کسی سے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی مونچھیں بڑھا رہے ہو تاکہ شیطان کو اس میں جگہ ملے. تم اپنی مونچھیں بڑھا, مونچھوں کو یہ لب کے اوپر ہونا چاہیے. جو انسان کا یہ لب ہوتا ہے اس کے اوپر مونچھوں کو ہونا چاہیے, اس کے آگے مونچھوں کو اصولاً نہیں ہونا چاہیے. جب خداوند متعال نے ایک چیز دی ہے تو اس کا نظام بھی دیا ہے, اس کا سسٹم بھی دیا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک مالی باغیچے میں جا کے کہیں پیڑ لگاتا ہے اور کہیں کے پیڑ کو کھاڑتا ہے, کہیں پیڑ کو کاٹتا ہے اور کہیں بڑھنے دیتا ہے, کھاد ڈالتا ہے کہ بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سسٹم کے ساتھ نہیں بڑھے گا تو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. خداوند متعال نے اگر ہماری تخلیق میں داڑھی اور مونچھیں دی ہیں تو اس نے نظام بتایا ہے کہ اس کو کس طریقے سے رکھنا. بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض جگہ پہ تو مثلا اگر کہا جائے کہ کہیں سروس کی پرابلم ہے, کچھ ہے, تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ انسان ہمت نہیں کر پایا ڈر کے, حالانکہ وہاں پہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسے مسائل بھی نہیں ہوتے, ایسے مشکلات بھی نہیں ہوتے, نہیں سمجھ میں آتا کیوں انسان اس گناہ کو کر لیتا ہے اور کیوں اس گناہ کی انسان ہمت کر لیتا ہے. بعض اوقات ایسے مسائل بھی نہیں ہوتے, کوئی پرابلم بھی نہیں, کہیں مسئلہ بھی نہیں, کہیں مشکل بھی نہیں. تو آپ داڑھی کی وجہ سے تعصب ہوتا ہے, پولیس پریشان کرتی ہے اور یہ وہ, ہم نے تو ہمیشہ سے رکھی ہے, آج تک تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہوئی. ہمیشہ سے جب سے داڑھی نکلی آج تک نہیں مونڈی, آج تک کوئی ایسی مشکل نہیں ہوئی. الحمدللہ ہندوستان میں بھی بہت کچھ کئی جگہوں پہ جانا ہوا اور ہندوستان کے باہر بھی بہت جانا ہوا. اور اگر ہوتی بھی ہے تو کیا جس چیز سے پریشانی ہوگی وہ حکم خدا ہم چھوڑ دیں گے؟ سب سے زیادہ پریشانی تو ولایت آل محمد سے. دنیا کو سب سے زیادہ پریشانی ولایت سے, تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں عزیزان محترم, حکم پروردگار. ہم نے کسی مجلس میں کہا بھی تھا کہ آپ سوچئے
کہ جس وقت ہندوستان کا قانون بنا اس وقت ملٹری اور پولیس میں اگر سردار جاتا ہے تو اس کو داڑھی رکھنے کی پرمیشن نہیں لینا پڑتا. کسی موقع پہ کسی مجلس میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. لیکن مسلمان کو داڑھی رکھنے کے لیے اپنے آفیسر سے پرمیشن لینا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ ان کے مذہب میں ہے، اگرچہ مذہب میں ہمارے بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے مذہب کے اس حکم کو باقی رکھا لہٰذا اس کا احترام کیا گیا. ہم نے خود سے ہی حکم کو توڑ دیا لہٰذا اس کا احترام نہیں کیا گیا. سیم یہی حال پردے کا ہے اور دوسری چیزوں کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ محمد وعجل فرجہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں بلکہ اس سے پہلے کے ہفتے کی مناسبات چونکہ بعض علتوں کی بنیاد پہ اس خدمت کے لیے ہم حاضر نہیں ہو پائے تھے. اہم ترین مناسبت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پرملال شہادت. خاتون جنت بڑی مظلوم تھی. آپ کی مظلومیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ 18 سال کی عمر میں ہاتھ میں عصا تھا اور تقریباً 40 دن تک آپ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی. لیکن ایسے حالت میں بھی خاتون جنت میں آپ دیکھیں کہ دین کے کسی بھی حکم پہ عمل کرنے میں ذرا سی کوئی کمی کی. اہل بیت کے گھرانے کی شان ہی یہی ہے جس اعتبار سے بھی ہو، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے علی کے حق کے لیے اور مسلمانوں کے حق کے لیے دربار میں جانا ہو، چاہے وہ راہ خدا میں صدقہ و خیرات مال کا دینا ہو. کس چیز میں؟ یہ تو وہ گھر ہے کہ جو فاقہ کر کے دوسروں کو دے دیتا تھا.
یہ ساری چیزیں اپنے روٹین کے مطابق چلتی رہیں. یہ ایام فاطمیہ میسج ہے، ایام فاطمیہ پیغام، ایام فاطمیہ دعوت عمل، ایام فاطمیہ علم کے حاصل کرنے کا موقع. صدیقہ طاہرہ نے بہترین ہدیہ ہم کو پیش کیا ہے ایام فاطمیہ میں، جو آپ کا خطبہ فدق. اس سے پہلے کی مجلس میں بھی ہم نے اس پہ اشارہ کیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مجمع میں کافی فرق ہے، اس لیے صرف اشارہ کریں کیونکہ اہم ترین چیز ہے. خطبہ فدق کو پڑھیں، سمجھیں کہ ہماری بیوی ہم سے کیا کہنا چاہتی. تعجب ہے، بعض اوقات سنتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا خطبہ فدق. تعجب ہوتا ہے کہ جو انسان بیوی سے اس حد تک فالحانہ محبت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خطبہ فدق کو نظر انداز کر سکتا ہو. اتنی ایج گزر گئی خطبہ فدق نہیں پڑھا، کیوں؟ اتنا بڑا ظلم، اتنا اہم موقع، اتنی بڑی بات، اتنی اہم چیز، اور وہ خطبہ فدق کی جس میں بیوی نے ہر بات تقریباً سمیٹ دی. اتنا فصیح و بلیغ و جامع خطبہ کہ جس خطبے کی مثال بہت کم. پڑھیں، حتماً پڑھیں. ہوگا، حتماً ہوگا، آن لائن ٹرانسلیشن ہوگا نہیں ہو بتائیے، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈا جائے گا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہوگا حتماً. اور جن لوگوں کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بتائیں، کیونکہ آج بہت آسان ہو گیا ہے، ساری چیزیں آن لائن موجود ہیں. دیکھیں کہ ہماری بیوی ہم کو کس چیز کی طرف دعوت دینا چاہتی ہے. اگر ہم کو یہ ایام فاطمیہ حاصل کرنے ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا ہے، تو ہم یہ طے کر لیں کہ بیوی ہم آپ کے خطبہ فدق میں جو آپ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں گے. آج ہم کوشش کرتے ہیں، طے کر لیں، اختیار کر لیں. دیکھیں اسلام کو دو طرح سے پیش کیا جاتا ہے، ایک دعوت عمل کی طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اور ایک عمل سے دور کر کے پیش کیا جاتا ہے. عمل سے دور کر کے پیش کیا جانا یہ اسلام کے ساتھ خیانت ہے. اہل بیت اطہار نے کبھی اسلام کو عمل سے نہیں دور کیا، ہمیشہ عمل کی طرف دعوت دی. وہ جگہیں کہ جہاں پہ اہل بیت اطہار اگر چاہتے بھی تو نہ کرتے، وہاں پہ بھی عمل کیا ہے تاکہ امت کو نمونہ عمل مل جائے. آج جو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ مگر اگر عقیدہ ہے تو عمل کی ضرورت نہیں، اور فلاں کام ہے تو مثلا فلاں عمل سے اور فلاں تعویذ چل جائے گا، یہ صرف عمل سے دور کیا جا رہا. صدیقہ طاہرہ 40 دن تک درد میں مبتلا نہیں، کوئی تعویذ نہیں لکھائی صدیقہ طاہرہ نے. آج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ مقدمہ جیت جائیں، اس کے لیے کوئی اچھی سی تعویذ مل جائے. جس وقت اتنا بڑا مقدمہ اس کورٹ میں گیا، ظالم و جابر، صدیقہ طاہرہ نے کوئی تعویذ لکھی کہ اس کورٹ سے ہمارا مقدمہ صحیح و سالم جیت کے نکلا؟ آپ بتائیے. کوشش کی، کورٹ میں گئیں، جا کے اپنی بات پیش کی. یہ صدیقہ طاہرہ کی توہین ہے کہ ان سے گواہ مانگا گیا، لیکن انہوں نے اس کی بھی کوشش کی. دعوت عمل ہے اسلام، عمل کا نام ہے اسلام، پریکٹیکل کا نام. عقیدہ عمل کی دعوت دیتا ہے. لہذا ایام فاطمیہ بعض جگہوں پہ جو 5 دن کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ کل ختم ہو گئی، بعض جگہوں پہ آج تک ہیں. یہ آخری لمحات ہیں. ہم یہ طے کریں کہ اس ایام فاطمیہ میں ہم کو صدیقہ طاہرہ سے کیا لینا ہے، وہ ہمارے کام آئے گا. عزیزان محترم، جو باتیں اہل بیت نے کہی ہیں، جو اہل بیت کے نظریات ہیں، وہ دین و اسلام ہے. ہمارے اور آپ کے نظریات دین و اسلام نہیں ہو سکتے ہیں. حقیقت کو پہچانے، اس لیے کہ روز محشر جانے کے بعد پھر وہاں حق بولے گا اور حق کی ہی بات ہوگی. وہاں پہ کوئی پارٹی بازی نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی انانیت نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی ضد نہیں چلے گی. وہاں پہ خدا پوچھے گا کہ دیکھو ہم نے یہ بتایا تھا، تم نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اور آپ کے پاس حکم پروردگار کو حاصل کرنے کے ایسے ذرائع موجود ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہوا. ذرائع موجود ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو نہیں معلوم ہوا ہے. آج تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی. آپ اپنے مراجع سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں. لہذا صدیقہ طاہرہ کا کچھ حق ہماری گردن پہ بھی ہے. ہم دیکھیں کہ ہم کس حد تک کوشش کرتے ہیں اپنے حقوق کو ادا کرنے کی. دوسری مناسبت امام علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام کی ولادت با سعادت جو گزشتہ ہفتے تھی. وہ مظلوم امام کہ جس نے اس پرآشوب زمانے میں بھی اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی بقا سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا، اور ہو بھی نہیں سکتا. یہ خود ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور صرف ایک بات کہہ کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ظاہراً جس حساب سے ہم کو معلوم ہے، خدا کرے کہ یہ بات غلط ہو،
آج بھی صحیفہ سجادیہ مظلوم ہے، کیونکہ ہم کو ادھر ادھر کی لکھی ہوئی دعاؤں پہ زیادہ بھروسہ ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعا پہ کم بھروسہ ہے۔ یہ زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل کہتا ہے۔ کتنا ہم صحیفہ سجادیہ کو پڑھتے ہیں، کتنا ہم ان کی دعاؤں سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا صحیفہ سجادیہ ہمارے استعمال میں ہے، کس حد تک ہم صحیفہ سجادیہ کو کھولتے ہیں۔ ہمارے امام کی بتائی ہوئی دعائیں، آج کوئی بھی الٹا سیدھا انسان بیٹھ کے آپ کو بتا دے کہ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، فوراً لگ جاتے ہیں کام پہ۔ ہمارا امام بتا رہا ہے، کیوں اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ امام سے زیادہ معتبر ہے؟ پہچانیں اپنی ذمہ داریوں کو، پہچانیں اسلام، حقیقت اسلام کو دیکھیں۔ مشکلات ہیں، کچھ تو کرنا ہوگا، لیکن ان مشکلات کے بعد آسانیاں بہت بڑی ہیں، نتائج بہت اچھے ہیں۔ اور یہ مشکلات بھی مشکلات اس لیے لگتی ہیں کہ چونکہ ہم کاہلی کے عادی ہو گئے ہیں، جس دن ہم اپنے اس کام کو شروع کر دیں گے یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، پھر ہم کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ مشکلات ہے۔ ایک انسان جو پڑے پڑے کھاتا ہے، مفت میں اس کو کھانے کو ملتا ہے، اگر ایک دن اس سے کہہ دیجئے کہ جاؤ کما کے لاؤ کھاؤ، کہ بہت مشکل کام ہے یہ۔ لیکن جو انسان روز کمانے کے لیے جاتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کہتے ہیں نارمل چیز۔ کہ مشکلات بھی انسان کے مزاج کے اعتبار سے ہوتی ہے، مزاج انسان بدلے، مزاج کو اپنے ایکٹیو کرے، مشکلات اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ گزشتہ ہفتے کی، بلکہ اس کے پہلے کی تیسری مناسبت جو واقعی ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، جہاں پہ پاکستان میں شیعوں کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے شیعہ سنی اختلاف کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کافی حد تک اس میں وہ کامیاب بھی نہیں۔ یہ وہابی آل سعود، جن کو آپ آل یہود بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ صرف لمحہ فکری یہ ہے کہ ایسے حالات میں مدح اہل بیت کرنے والا ایک شاعر کیوں شہید کیا گیا؟ یہ ہم یہ کہہ کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں کہ نہیں ہو تو اب ہو گیا شہید، اب کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ شہادت ہم کو دعوت فکر دیتی ہے۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہونا ہے، دشمن کس راستے پہ جا رہا ہے۔ اس شہادت نے دشمن کے راستے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم کو عبرت لینی چاہیے اس واقعے سے، کیوں ایسا ہوا؟ ہم لوگ اس بات کو نظر انداز، اب دیکھیے آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کسی نہ کسی بہانے، چاہے وہ شیعہ کے بہانے، چاہے سنی کے بہانے، چاہے وہ جس بہانے ہو، چاہے وہ حکومت کے بہانے، چاہے وہ سیاست کے بہانے، ہے کہ نہیں؟ بڑے ابھی کچھ دن پہلے عراق میں پھر ایک بلاسٹ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، نیوز میں پڑھا ہوگا، یہ عام چیز ہو گئی۔ سیریا میں بلاسٹ، بحرین میں حالات، 700 زیادہ دن ہو گئے ہیں بحرین کے اختلاف کے۔ آئیے ایک نیوز ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور جا کے آپ اس کو دیکھیے گا، پیس ٹی وی پہ ہے، اور کسی کو اس کا لنک چاہیے تو ہم آپ کو اس کا لنک بھی دیں گے۔ 10 مارچ سنڈے کو، گزرے ہوئے 10 مارچ، آج سے تقریباً 19 دن پہلے، سنڈے تھا اس دن، تل ابیب یونیورسٹی جو اسرائیل میں ہے، اس کے کیمپس میں ایک کانفرنس ہوئی کہ جس کانفرنس کا عنوان یہی تھا کہ شیعہ سنی ڈویژن کیسے کیا جائے، کیسے بانٹا جائے شیعہ سنی۔ موجود ہے، یہ نیوز موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے 2 فکریں کلیئر موجود ہیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے آیت اللہ سیستانی کے بیان کو پیش کیا تھا کہ جس میں آیت اللہ سیستانی نے اتحاد کی کتنی زبردست دعوت دی تھی، جس کا اہم ترین جملہ یہ تھا کہ سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو بلکہ وہ ہمارے نفس و جان۔ یاد ہے آپ کو آغا سیستانی کا؟ حالانکہ بعض لوگوں نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی کہ صاحب وہ تو عراق کے لیے ہو، یہ ایسا نہیں ہے، صرف عراق کے لیے نہیں ہے، یہ صرف غلط فہمی ہے، سب کے لیے۔ مرجع تشیع جہان ہے وہ، پوری دنیا کے شیعوں کے مرجع، سب کے لیے ہی ان کا لیٹر، اس کبھی اس غلط فہمی میں مت آئیے گا۔ شیعہ مراجع اور شیعہ علماء کی فکر یہ ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اختلاف ہونا چاہیے، یہ اسرائیل کی فکر ہے، اس نیوز سے ثابت ہو گیا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کس راستے پہ جانا ہے، کس فکر کو اپنانا ہے اور کس فکر پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ وہ اتحاد کی فکر ہے، یہ اختلاف کی فکر ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں
مسلمان کھڑا ہوگا، اس کو دیکھنا ہے کہاں جانا ہے۔ یہ کانفرنس ہوئی، اس پہ کانفرنس کا مفہوم آپ بہتر سمجھتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی آگے اس سے بڑے مسائل آنے والے ہیں ہمارے پاس، اس سے بڑی مصیبتیں ہم پہ آنے والی ہیں، اس سے بڑی باتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، ہم کو انہیں فیس کرنا ہے۔ جب تک ہمارا فکر و شعور نہیں جاگے گا، ہم دشمن کے اس گھنونے سازش سے نہیں نپٹ سکتے۔ ہم کو اپنے فکر و شعور کو جگانا ہوگا، کیا ہوا وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ وہ بہت سے مسائل تو ایسے ہیں کہ جو بہرحال آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، عجیب عجیب باتیں۔ ایک آخری بات، سعودیہ میں آل سعود کی طرف سے حجت الاسلام مولانا شیخ نمر باقر النمر پہ مقدمہ کیا گیا ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے۔ حقوق انسانی کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ بات۔ اور بات ہے کہ اب نہیں معلوم یہ ہیومن رائٹ والے جو نعرہ کہاں گئی ہے، پاکستان میں کہاں ہیومن رائٹ؟ یہ جو انٹرنیشنل کمیٹیاں ہیں ہیومن رائٹس کی، کہاں ہیومن رائٹ کس کے پاس؟ پائمال ہو رہا ہے، بحرین میں پائمال ہو رہا ہے، سیریا میں پائمال ہو رہا ہے، فلسطین میں پائمال ہو رہا ہے، پاکستان میں پائمال ہو رہا ہے، افغانستان میں بری طریقے سے پائمال ہو چکا ہو، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ یہ سب کہاں ہیومن رائٹس؟ سعودیہ میں بھی ایسا نہیں کہ سعودیہ میں نہیں ہے مسائل، سعودیہ میں بھی پبلک اپنی حکومت کو نہیں پسند کرتی ہے، ڈنڈے کے زور پہ چپ کرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور چونکہ نیوز ایجنسیوں کے منشا کے خلاف بات ہے لہٰذا اس کو نیوز میں نہیں دیا جا رہا، وہاں بھی یہ مسائل، ان کے پھانسی کا مطالبہ ہے، ان کے اعدام کا مطالبہ ہے۔ بڑی بڑی کمیٹیاں دباؤ ڈال رہی ہیں کہ یہ باتیں حقوق انسانی کے خلاف ہیں، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک ایکٹیو عالم دین کی جو قوم کے لیے، قوم کے فیوچر کے لیے کوشش کر رہا ہے، اگر ہمارے ایک بیانیے سے کچھ اثر پڑ سکتا ہے، نہیں پڑ سکتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اگر نہ بھی پڑے تو ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم سعودی حکومت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں، ہم اپنی بات وہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، تم اپنے ہاتھ کو اس کام سے روک لو۔ یہ ہماری ذمہ داری، کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے، کیونکہ بڑی بڑی کمیٹیوں نے ورلڈ لیول سے دوسری جگہوں سے لیٹرز گئے ہیں، پیغام گئے ہیں، میسج گئے ہیں کہ آپ اس کام کو مت کیجیے، غلط ہے یہ کام۔ کل ملا کے پوری دنیا میں جس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ہم کو اسے سمجھنا بھی پڑے گا اور نپٹنا بھی پڑے گا اس سے۔ آنکھ بند کر لینے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا ہے، یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب رات میں بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو یا تو چادر سر کے اوپر ڈال لیتے ہیں یا آنکھ بند کر لیتے ہیں، اور اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے آنکھ بند کر لی خطرہ ٹل گیا۔ نہیں، خطرہ اگر ہے تو آنکھ بند کرنے سے اس کو اور آسانی ہو جائے گی، آپ نے راستہ دے دیا۔ آنکھ بند کرنے سے خطرہ ٹلتا نہیں ہے، خطرہ ٹالنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور خداوند متعال نے ہم کو دعوت دی ہے، خدا نے ہم سے کہا ہے اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم کو ایک چیز کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو اللہ کے راستے میں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھی میں کون سا جنون کم ہے کہ جو تمہارے ساتھ نہیں، حکم پروردگار، لہٰذا اس پہ ہم کو انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار اللہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ جو امتحانات مشغول ان کو کامیابی عطا فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما،
پالنے والے دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری جہاں جہاں بھی ان کو نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے ہمیں سیرت صدیقہ طاہرہ اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں ائمہ اطہار کے معرفت کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔